کیسے ہوتی ہے، میاں بیوی کا تعلق کیسے ہوتا ہے، بھائی بھائی کا تعلق کیسے ہوتا ہے، تلوار کیسے اٹھتی ہے، کیسے نیام میں آتی ہے، جنگ کیسے ہوتی ہے، امن کیسا ہوتا ہے، حج کیسے ہے، طواف کیسے ہے، نماز کیسے ہے، عمرہ کیسے ہے، زکات کیسے ہے، تعلق کیسا ہے، محبت کیسے ہے، جوڑ کیسے ہے، الفت کیسے ہے، یہ سب میرے نبی کا علم ہے جو آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، پیچھے بھی زندہ، آگے بھی زندہ، نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے، ایسا علم والا ہمارا نبی ہو اور پھر ہمارے بازار اس نبی کے غلامی پر دلالت نہ کرتے ہوں، پھر ہمارے بازاروں میں نور نبوت نظر نہ آئے۔ ایسا نبی رابر ہو اور شادیوں میں نور نبوت نظر نہ آئے۔ دیکھتے نہیں وہ شادیوں میں کہ ایک شادی کتنے گناہوں سے زندگیاں بھر کے رہ گئیں، کتنی غلاظتیں بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں پھیل گئیں۔ ایسا نبی موجود ہو اور بازار سود پہ چلے، ایسا نبی موجود ہو اور زراعت جہالت تکبر پہ چلے، ایسا نبی موجود ہو اور حکمران فرعون بنے، ایسا نبی موجود ہو اور سیاستدان خیانت خائن بنے، ایسا نبی موجود ہو اور قاضی کا قلم بک جائے، وکیل کا علم بک جائے، ایسا علم موجود ہو اور طاقتور متکبر فرعون بنے، ایسا علم موجود ہو اور غریب ہاتھ پھیلائے، ایسا نبی موجود ہو اور امت کی بیٹیاں کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچنے کو آ جائیں، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والیاں بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان۔ کدھر گیا میرے نبی کا علم، کدھر گیا میرے نبی کا علم، کدھر گئی میرے نبی کی زندگی؟ کیا صرف 12 دن یاد کرو گے باقی سارا سال مٹا دو گے؟ ہر دن میلاد مناؤ، ہر دن میلاد مناؤ، اس کی یاد کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، اس کی غلامی کے ساتھ، اللہ کے سامنے اور اس کے نبی کے سامنے پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ یا یہ طرز چھوڑ دو، توبہ کرو، یا اللہ کے نبی کے سامنے جانا نہیں، لک جاؤ جی میں نہیں جانتا، مینوں نہ لے جاؤ، یا یہ طاقت دکھا دو کہ تمہیں تمہارا نبی حشر میں بلائے اور تم جانے سے انکار کر دو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا تو پھر توبہ کرو۔ تمہارے نبی نے اپنی ذات کو آگے رکھا، اپنی اولاد کو آگے رکھا، سب کو ٹھکرایا اللہ کے پیچھے، دولت کو ٹھکرایا اللہ کے پیچھے، ان کے گھر میں قربانیاں دی اللہ کے پیچھے۔ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ سر نیزے پہ کیوں چڑھا ہے؟ کہ دیکھو دیکھو حکومت کے پیچھے ایمان نہ بیچ دینا، چوپڑی روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دینا، دنیا کے اقتدار کے پیچھے اپنے ایمان کے سودے نہ کر دینا۔ دیکھو دیکھو اولاد کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ جانا، اولاد کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دینا۔ یہ فلسفہ تم نے حسین کو کیوں نہ سمجھایا؟ اللہ اب پہ بچ کے، اللہ اب پہ بچ کے، میں ڈرائی جاتے مولوی، اللہ اب پہ بچ کے، یہ فلسفہ ان کو سمجھاتے، کملے نیزیاں تے چڑھ گئے، معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو گئے۔ زمین و آسمان پکار اٹھے چیخو آہو بکا کے ساتھ۔ کیوں نہ انہیں یہ بات سمجھ میں آئی جو تم سمجھے ہو، جسے تم نے دین بنایا ہوا ہے؟ اللہ آپ پہ بچ کے سی، سود بھی چلے اللہ آپ پہ بچ کے سی، زنا بھی چلے اللہ آپ پہ بچ کے سی، کیا ہو رہا ہے؟ گانا بجانا بھی چلے، ماں باپ کی نافرمانی بھی چلے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، ذرا سا مسئلے کا اختلاف ہوا تو سلام بھی چھوڑ دیا، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، کسی کو تو مسلمان بھی چھوڑ دو۔ یہ نفرتیں پھیلانے میرا نبی نہیں آیا تھا۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، یہ وقت تمہارے آپس میں دستوں گریباں ہونے کا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، سیلاب کا بند ٹوٹا ہے، اپنے گھر کے آگے بنی بنا کے مت بیٹھو،
خانے وال کے باہر جا کے بند باندھو، ورنہ تمہاری بندیوں کو بہا کے لے جائے گا آنے والا سیلاب۔ اپنے نبی کی تعلیم دیکھو، جس نے منافق کو بھی سینے سے لگایا۔ بتاؤ مجھے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، کیا عبداللہ بن ابی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا تمہارے نبی نے؟ اس سے بڑا دشمن کوئی تھا نبی کا؟ اس سے بڑا کوئی تھا گستاخ نبی کا؟ بیٹا پکا مومن، باپ پکا کافر، ابو جہل سے بھی بڑا کافر۔ سنو، دوزخ کے 7 حصے ہیں، جہنم، اس کے نیچے حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہنم، پھر حاویہ، اوپر سے نیچے۔ ہر نیچے والا حصہ اوپر سے زیادہ خوفناک ہے۔ جنت نیچے سے اوپر جاتی، درجات سب سے نیچے چل کر عرش تک جاتی ہے۔ عرش والی جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ جہنم ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے جو گناہ کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر گئے، توبہ کے بغیر مر گئے۔ سن لو، جہنم ان ایمان والے مرد عورتوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ نہ کی۔ توبہ پہ ہر شے معاف ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑی، چھوڑے چھوڑے مر گئے، روزہ چھوڑا اسی حال میں مرے، شراب پیتے، زنا کرتے، جھوٹ بولتے، قتل کرتے، ظلم کرتے، سود کھاتے، جوا کھیلتے، سٹا کھیلتے، قبضے کرتے، زمینیں دباتے، زکات کے منکر، یہ سب ماں باپ کے نافرمان، اس سے نفرت، اس سے عداوت، اس سے بغض، اس سے بغض، یہ لے کے مر گئے۔ اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور جتنے ایمان والے جہنم میں جائیں گے کبیرہ گناہ والے، ان میں سب سے خوفناک عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، 2 قسم کے، ایک قاتل، ایک سود کھانے والا۔ ایک قاتل، ایک سود کھانے والا۔ اور کچھ نہ کرو تو کل اپنے پیسے تو بدل لو، سیونگ اکاؤنٹ سے نکال کر کرنٹ میں ڈال لو۔ قاتل تو ہر کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر یہی خون منہ کو لگا رہا اور موت آ گئی تو میرے رب کی قسم یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب میں آئیں گے، ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا۔ اس کے نیچے حطمہ، اس میں یہودی، اس کے نیچے لظا، اس میں، اس کے نیچے حطمہ، اس میں عیسائی، اس کے نیچے لظا، اس میں یہودی، اس کے نیچے صغیر، اس میں مجوسی، اس کے نیچے سخر، اس میں سابئی، اس کے نیچے جحیم، اس میں مشرک عرب کے ابو جہل اس میں ہے، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ سب سے نیچے اور سب سے خوفناک، اس میں ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور قیامت تک آنے والے منافق۔ یہ اس کا جنازہ ہے، اور اس کا بیٹا آتا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، تو آپ نے کرتا اتار کے دیا کہ میرے کرتے کا کفن پہنا دے، شاید بخشا جائے۔ کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے اور آگے عمر سامنے آ گیا، عمر سامنے آ گیا، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے۔ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے مجھے ابھی روکا نہیں کہ ان کا جنازہ نہ پڑھا، مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ اس سے اگلی سنو کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ مجھے کہتا نا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ جب تک میرا اللہ روکتا نہیں میں پڑھوں گا۔ اور یہ کیسا کافر تھا؟ ان کے بیٹے پکے مسلمان، ان کا یا رسول اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، تو آپ نے ایسے ایک گھونٹ پیا، یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں۔ کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان اتر جائے۔ تو گلاس کیا ہوا کہ ابا یہ پانی تو پی لے۔ تو کیا ہے کہ یہ میرے نبی کا جھوٹا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان اتر جائے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے پیشاب لا کے دیتا، میں وہ پی لیتا، یہ نہیں پیوں گا، پیشاب پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے۔
اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والے کے لیے جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ. کیا آگ لگی تھی جب حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگی؟ وہ پاک عورت جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی، وہ پاک عورت جن کا گھر میرے نبی کی قبر بنا، وہ پاک عورت جن کے گھر پر آج تک 70,000 فرشتے صبح و شام آ کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ پاکیزہ ماں جن کا لعاب اللہ کے نبی کے لیے آخری چیز بنا کہ اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا، اس پہ آپ کا لعاب لگا، وہ مسواک آپ نے کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. وہ اما عائشہ جن کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیگم کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں اترتی تھی. ان پہ تہمت کس کی تہمت لگائی؟ بدکاری کی، سب سے بڑے گناہ کی تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے. اور اللہ نے امتحان کیا لیا؟ 1 مہینہ وہی بند کر دی. اللہ پہلی باری آ کر بکواس کی جاندے نے مارو لترینت نام مرادہ. 1 مہینہ وہی خاموش، تو سارے مدینے میں آگ لگ گئے. اور اللہ کے نبی اتنے درد میں آئے، اتنے دکھ میں آئے کہ نیند اڑ گئی، کھانا چھوٹ گیا، اور ادھر سے کوئی حکم نہیں آ رہا کہ سچ یا جھوٹ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان کہ اللہ کے نبی کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، رویہ کیوں بدلا ہوا ہے. 1 مہینہ گزر گیا تو فرمانے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں. میرے جی میں تھا پتہ کروں چکر کیا ہے. مجھے اجازت ملی، میں گھر آئی. رات کو نکلی ضرورت کے لیے، میرے ساتھ مصطح کی ماں بھی ہیں، ان کا پاؤں ان کی چادر میں الجھا، ان کا برباد ہو جائے. مصطح ان کا بیٹا ہے اور بدری صحابی ہے. اما عائشہ کہتی اما تو اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہے؟ مصطح بددعا دے رہی، بدری آدمی. کہہ رہی میری بچی تجھے پتا بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں. سب کیا کر رہے ہیں؟ کب تیرے اوپر برائی کی تہمت لگا رہے ہیں. صفوان بن معطل ایک بڑے صحابی ان کے ساتھ نام جوڑ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا تو پیشاب خوش ہو گیا اور میرا سانس اٹک گیا اور میں انہی پاؤں واپس لوٹی تو میری ماں بیٹھی، میں اس کو جا کے زور سے جھنجھوڑا. اور اوپر ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے جھنجھوڑا تو میں چیخنے لگی. میں کہا یہ کیا خبر ہے جو میرے بارے میں ہے؟ بیٹی ایسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول کو بھی خبر ہے؟ کہاں ان کو بھی خبر ہے. تو میری اتنی زور سے چیخ نکلی کہ میں گری تو میرے باپ اوپر سے نیچے آ گئے. کہ کیا ہوا؟ کہ اس کو بھی پتا چل گیا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو ابوبکر بھی قرآن بند کر کے رونے لگے اور صرف ایک جملہ کہا ہے یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہ کیا، آج حالت ایمان پہ ہماری بچیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں. کیا صابر باپ ہے کہ ایک جملہ جا کے اللہ کے نبی کو نہیں کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کے بارے میں لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں. خاموش کہ اللہ فیصلہ کرے گا. آخر اللہ کے نبی تشریف لائے. 1 مہینہ گزر چکا ہے اور آل ابی بکر کے گھر میں ماتم ہے. اور حضرت عائشہ 3 دن گزر گئے روتے روتے روتے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئی. اور ایسا لگتا تھا فرماتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ کے نبی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو توبہ کر، اللہ معاف کرے گا، اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری صفائی پیش کرے گا. تو ایک دم حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں. کہنے لگی ابا میرا دفاع کر. تو ابوبکر نے کہا بیٹی میں نبوت کے آگے کچھ نہیں بول سکتا. پھر میں نے کہا اماں تو میری طرف سے بات کر. کہا بیٹی میری بھی مجال نہیں کہ میں دربار نبوت میں لب کشائی کر سکوں. تو پھر فرمایا اچھا میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، میرا اللہ مجھے کافی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اپنا قصہ. میں جھوٹ بولوں اپنے آپ پر الزام لگاؤں، میں سچ بولوں تو میری ماننے والا کوئی نہیں. میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا.
فرماتی ہیں غم میں مجھے نام بھی بھول گیا یعقوب علیہ السلام کا، اور میں روتی ہوئی پھر بستر پر گری، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری اور ابو بکر یوں رنگ پیلا پھٹک اور کانپنے لگے میاں بیوی کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ آ رہا ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا، میرا خیال تھا صرف جبریل آ کر کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کیا ہوا جب وحی ختم ہوئی آپ نے آنکھ کھولی، کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے لیے خود گواہ بن کے آ گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی، اما عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ نے خود گواہی دی، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر 11 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، کہ مارو ان کو کوڑے جنہوں نے میرے نبی کی پاک بیوی پر برائی کی تہمت لگائی۔ یہ سارا قصہ عبداللہ بن ابی نے کیا، عبداللہ بن ابی نے کیا، اور تمہارا نبی اس کے جنازے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور تم صرف رفع یدین پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہو، صرف اونچی نیچی آمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو، ہاتھ اوپر نیچے چھوڑنے پر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہو۔ یہ کہاں کی شریعت ہے، یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، فرقے نہ بنو، گروہ نہ بنو، جماعتیں نہ بنو، امت بنو۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے علاقے کا ہوں، میں پردیسی نہیں ہوں، میں یہ 40 کلومیٹر سے اٹھ کر آیا ہوں، یہ میرا ضلع ہے، میری زمین ہے، میری جائے پیدائش ہے، میرے آباء و اجداد صدیوں سے یہاں آباد ہیں، میں باہر سے نہیں آیا کہ 2 گھنٹے بات کر کے پھر میں پیسے مروڑ کے چلا جاؤں گا، میری بلا سے کہ میں تمہارے اندر آگ بھڑکا کے چلا جاؤں، تمہارے اندر نفرت کی چنگاریاں بھڑکا کے چلا جاؤں، اور تمہیں دستوں گرے باندھ کر کے چلا جاؤں، اور تمہیں ایک دوسرے سے متنفر کر کے چلا جاؤں، نہیں نہیں، میں پوری دنیا سے خیانت کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا کہ تم میرے قوم ہو، میرے بھائی ہو، میرے پڑوسی ہو، میرے شہر کے ہو، میرا باپ اس شہر میں پڑھا، میں چھوٹا تھا مجھے اس نے لاہور بھیج دیا، ورنہ مجھے بھی ادھر ہی بھیجتا کہ نہیں انہوں بڑا ڈاکٹر بناونے، انہوں بڑے شہر گھلو، تو ورنہ یہی ضلع تھا، یہیں پڑھنا تھا۔ یہاں ہمارے 2 گھر تھے 12 بلاک میں، بک بکا گئے۔ میں تم سے خیانت نہیں کر سکتا، آپس میں نفرت نہ کرو، امت بنو امت، امت بنو امت، امت بنو امت، محبت رکھو محبت، ایسی کیا نفرت کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھو، ایک دوسرے سے سلام بھی نہ کرو۔ تمہارا نبی منافق کا جنازہ پڑھ دے، اگلی سناؤں، جنازہ اٹھا، آپ پیچھے رہ گئے، آپ پہنچے تو قبر میں ڈالا جا چکا تھا، کرتا پہنایا، جنازہ پڑھا، پھر قبر پر پہنچے تو اندر رکھ دے، باہر نکالو، اندر سے پھر باہر نکالا، سن رہے میں کیا کیا نا، اندروں باہر کٹوایا، اپنا لعاب مبارک انگلی سے جمع کر کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشا جاوے۔ ہائے ہائے، تم اسی کی امت ہو کر ایسی نفرتوں کی آگ بھڑکائے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیو، جیسے میں کہہ رہا ہوں، زنا سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، جوئے سے توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، عورتیں بے پردگی سے توبہ کریں، ناچ گانے سے توبہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے سے توبہ کرو۔ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یہ فرقہ واریت سے توبہ کرو، اپنے مسلک پر مضبوطی سے جمو، پر کسی کو ذلیل نہ سمجھو، کسی کو پھٹ کافر نہ بناؤ، کسی سے ایسی نفرت نہ کرو کہ تم ہاتھ ملانا بھی تمہیں گوارا نہ ہو۔ ساری رات تمہارا نبی بیٹھ کے رویا ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ جن کافروں نے قتل کے منصوبے بنائے انہی کے لیے رو رو کے آنسو بہائے۔ واپس آؤ، پیچھے ہٹو، چلو احد پر پہاڑ کی طرف۔ احد کا معرکہ گرم ہے، 2 شوال ہے، ہفتے کا دن ہے، اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔
اور شکست ہو چکی ہے، اور سب سے محبوب چچا حمزہ شہید ہو چکے ہیں، ناک کٹ چکا ہے، کان کٹ چکا ہے، سینہ چاک ہے، کلیجہ نکلا پڑا ہے، آنتیں پھٹی پڑی ہیں، اور جان نثار کے لاشیں تڑپ رہی ہیں، اور افراتفری مچی ہوئی ہے، اور چند آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ علی بن ابی طالب ہے، سہل بن حنیف ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عبادہ بن سامت ہے، اور سعد بن عبادہ ہے، ابو دجانہ ہے، یہ طلحہ ہے، زبیر ہے، اور یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ عاجز آ رہے ہیں کہ کفار کی متلاطم موجیں ٹکراتی ہیں، یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نبوت پہ آنچ نہ آئے، پر اتنوں کے سامنے 10-15 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر سے حملہ، ادھر سے حملہ۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا اور زور سے جو پھینکا ہے سیدھا تمہارے نبی کے منہ پہ لگا، اور آپ مجھے دیکھنا، آپ سیدھا یوں گرے ہیں، پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیوں ہی ہوش میں آیا تو یہ جو چند جان نثار جن کے میں نے نام گنائے، یہ ان کی آنکھوں سے آنسو کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں، یہ موقع ہے بد دعا کا، ہونی چاہیے۔ سنو سنو تمہارے نبی نے کیا کہا، ہاتھ اٹھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ سیرت ہی پڑھ لیتے، قاتلوں کے لیے یہ دعا ہو، قاتل قاتل ظالم قاتل